كل نفس ذائقة الموت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھیں ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قبر کے قریب رکھو۔ یا اللہ، میں نے تو کبھی اپنے بارے میں یہ باتیں سوچی بھی نہ تھیں۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد لہد کو بند کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کے کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنی شروع ہوئی اور قبر میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئیں، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا تھا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ میرے پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف اور دوسری طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبت ناک قسم کے فرشتے نمودار ہوئے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا، اگر پہاڑ پر مارے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید دو سوال کیے کہ تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے، اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جواب دے دیے۔ انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جوابات نہ دیتے تو ہم تمہیں اس گرز سے مارتے اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کی ساری مخلوق سن لیتی سوائے انسانوں اور جنوں کے، اور اگر جن و انس اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے اور ان کے جانے سے مجھے قدرے اطمینان ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں دو اور فرشتے نمودار ہوئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور اذیت سے میں دو چار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا بھی نہ تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں اہل جنت میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت میں جانے کا علم ایک اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ بہرحال اگر تم جہنم میں چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم واحد ہو۔ میرے آنسو جاری ہوئے اور میں نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے دوزخ میں بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ سے امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال پیش کر رہے ہیں تمہارے بلوغت کے وقت سے تمہارے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے مابین فرق کرنے والی چیز نماز ہے،
لیکن فی الحال تمہارے اعمال معلق ہے، یعنی لٹکے ہوئے اوپر۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں، آخر میرے اعمال معلق کیوں ہیں؟ اور اس وقت میں اپنے جسم میں دنیا جہان کی گرمی محسوس کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا ہے۔ میں رو پڑا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال معلق ہیں، کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میری قبر میں اچانک روشنی آ گئی اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگھی اور نہ مرنے کے بعد۔ اسی روشنی سے آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تمہارے لیے مدد طلب کروں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی اور تمہارے رسول نے تمہیں بتا دیا تھا کہ جو کوئی سورۃ ملک پڑھے گا قبر میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر دیا تھا اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا ہاں، اسی لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے ہیں۔ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے ورثے میں وہ قرضہ ادا کر دیں۔ ورثے کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے تمام گھر والے، امی ابو، بیوی، بہن، بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ میری چھوٹی بچی جس کے ساتھ میں نے چاکلیٹ کا وعدہ کیا تھا، اب کون اس کو چاکلیٹ لے کر دے گا؟ میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورۃ ملک نے پوچھا لگ رہا ہے کہ تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو۔ میں نے کہا مجھے اپنے اہل و عیال اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورۃ ملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان بھی ہے۔ سورۃ الملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر پورا قرض کتنا ہے؟ سورۃ ملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا ہے۔ اس نے بتایا کہ 1700 ریال ہیں۔ 1000 آپ کے اس دوست کے ہیں جس کا نام ابو حسن ہے اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا دراصل بلوغت سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس معاملے میں کوتاہی ہوئی، اسی طرح قرضہ بڑھ گیا ہے۔ مثلاً 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جب کہ آپ عمر 15 سال کی تھی۔ آپ نے اسے کہا تھا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اس طرح لانڈری والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادائیگی کرنا بھول گئے۔ کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد بھی آ گئے۔ سورۃ الملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے سستی برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول نے خبر نہ دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوا ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے تو اکثر تو ان قرضوں کو بھول چکے ہوں گے جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے تمہارے وارث تمہاری طرف سے ادائیگی کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کہاں خبر، جب کہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلات کا علم نہیں تھا۔ سورۃ ملک نے کہا ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے بعد تمہیں بتاؤں گی، اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا خدا را مت جائیے، کیونکہ تمہارے جانے سے تاریکی ہو جائے گی جو میری موجودہ تکلیف میں اضافے کا باعث بنے گی۔
سورۃ الملک نے کہا مجھے زیادہ دیر کے لیے نہیں جانا، بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میں گھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا اور ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو دارالحساب میں ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ میں نے ایک مانوس سی آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی، یہ میرے والد بزرگوار کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے۔ پھر انہوں نے کہا اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم وسع مدخلہ، اللہم آنس بخشتہ۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ، میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں داخل ہوئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے وہ میرے ساتھ رہا۔ جب میرے والد صاحب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے حادثات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریکی، جبکہ باہر دنیا روشن ہے۔ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا اور رونے لگا، اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قدر اس سے غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجود روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے، اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میرے لیے باعث رحمت ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں ان کو بتا دوں، ابو میرے قرضوں کی ادائیگی کر دیں اور میری طرف سے صدقے کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو ان کو بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی ہے لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا، یعنی سورۃ الملک کی۔ سورۃ الملک نے کہا تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراً کہا کیا ہیں؟ کہا تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتہ لگا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا دوسری بشارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کیں لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا، البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ فرشتے نے پوچھا تمہارے خیال میں کون بہتر ہے، جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرض ادا کر دے؟ میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی۔
پھر میں نے اپنے تمام رشتہ داروں کے بارے میں سوچا، اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورت ملک نے کہا میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورت ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسے کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہ تھا، کیونکہ میرے پاس گھڑی نہ تھی، نہ نماز، نہ کھانا پینا، اور نہ کوئی مصروفیت، دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار کچھ بھی نہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی، اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا۔ وہ خوابوں کی تعبیر کرتی تھی، اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا بیٹی تمہارا شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا 1700 ریال قرضہ ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرضہ ہے اور ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے پتہ کرو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی، اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ رقم بڑھا کر صدقہ کر دیا، اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، مجھے اس وقت اب کوئی تکلیف نہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا۔ سورت الملک نے کہا الحمدللہ، اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہٰذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ سورت ملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے ہیں جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہے۔ میں نے کہا مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لیے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح چغلی، چوری، سود اور مال یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے؟ سورت ملک نے کہا کہ عمل تو تمہارا منقطع ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اہل و عیال کی دعا اور نیک عمل۔ اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم دنیا میں کر رہے تھے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو، مثلاً مسجد کی تعمیر، تو اس سے تم مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاؤ گے۔ اسی طرح اگر علم کی نشر و اشاعت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ اب بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے۔ میں نے سوچا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جن سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج بے یارو مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگو قبر کے لیے تیاری کر لو۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھا جو میں نے دیکھا تو مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے۔ سورت ملک نے کہا
مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا، نہیں، ضرور ایسا ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و عیال زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہ ہوگا۔ كل نفس ذائقة الموت